ایک ہے ہمارے بدن کی خوراک اور ایک ہے ہمارے دل کی خوراک. بدن کی خوراک تو ہے روٹی پانی. جہاں سے بدن آیا وہیں سے خوراک آئی. مٹی سے بنا اور جسم کی خوراک بھی مٹی سے. سبزیاں مٹی سے نکلتی ہیں, پھل مٹی سے نکلتے ہیں, میوے مٹی سے, گندم مٹی سے, چاول مٹی سے, لباس مٹی سے, مکان مٹی سے, ہر چیز مٹی سے. تو جسم کی ضروریات جہاں سے جسم آیا وہیں سے نکلی. یہ خوراک ہے جسم کی. اور انسان کا دل عالم امر کی چیز ہے, انسان کی روح عالم امر کی چیز ہے. تو علم کی خوراک بھی پھر وہیں سے آتی ہے. اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات یہ انسان کی روح کی خوراک بن جاتے ہیں. اور اگر جسم کی خوراک دیکھو تو سنو ذرا کہ جو سب سے زیادہ بھوکا وہ سب سے بڑا محدث. صحابہ میں سب سے زیادہ بھوک والے کون تھے؟ ابو ہریرہ. دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں, کھانے کو کچھ مل نہیں رہا, مگر سب سے بڑے محدث بنے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے, طبیب نے قارورہ چیک کیا, اس نے کہا جی کہ اس بندے نے تو کبھی مرچ استعمال ہی نہیں کی. شاگردوں نے پوچھا حضرت طبیب تو یہ کہتا ہے. فرمایا ہاں پچھلے 18 سال سے میں نے کبھی سالن روٹی نہیں کھائی. حضرت گزارا کیسے؟ 5-7 بادام کھا کر میں اپنے سارے دن کا گزارا کر لیتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ خوراک تھی. چند بادام پورا دن گزر جاتا تھا, سب سے بڑے محدث بنے. تو معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے فقط ظاہر کا روغن مغز اور دودھ اس کا فائدہ نہیں ہوتا, اس سے عقل بڑھتی ہے, اور عقل سے جو علم ملتا ہے وہ نافع نہیں ہوا کرتا. جو عبادت کے راستے سے, تقوی کے راستے سے انسان کو علم ملتا ہے وہ علم دیر پا ہوا کرتا ہے. تو عزیز طلباء, آپ عبادت کے راستے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, تقوی کے ذریعے, سنتوں کو جمع کرنے کے ذریعے, علم پر عمل کرنے کے ذریعے. اس طرح اللہ آپ کے دل میں ایسا علم اتاریں گے جو آپ کو پوری زندگی ساتھ دے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو وارث تو وہی ہوتے ہیں نا کہ جس کو وراثت میں حصہ ملے. انبیاء کی وراثت کیا ہے بھائی؟ امت کا غم. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ امت کا غم. تو ہمیں امت کے غم میں سے کتنا حصہ ملا؟ نبی علیہ السلام تو سجدہ کریں گے قیامت کے دن, اللہ فرمائیں گے ارفع راسک اشفا تشفا, سر اٹھائیے, سل تو ہوتا, جو مانگیں گے ملے گا, شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی. محبوب فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں گا, کہوں گا یا رب امتی امتی. ہمارے دل میں یہ غم ہے. اگر غم نہیں تو ہم نبی کے وارث کہاں سے ہوئے؟ دل میں ایک کڑھن ہو. اس لیے ہم خود طالب علم ہیں تو اپنی اصلاح کی فکر رکھیں, استاد ہیں تو اپنے طلباء کی اصلاح پر بھی توجہ دیں. فقط ضرب یضرب ضربا فهو ضارب اتنا پڑھا لینے سے حق ادا نہیں ہوگا, جب تک کہ ہم نے ان کی اصلاح نہ کی. جب اصلاح کریں گے تو پھر صحیح علم ان طلباء کو پہنچے گا. پہلے علم نفوس میں ہوتا تھا, آج علم نقوش میں ہوتا ہے, انسانوں کے سینوں میں ہوتا تھا. ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے
ایک جگہ گئے تو وہاں کے علماء نے ایک مجلس حدیث کا انتظام کر دیا جی، محدث کے بیٹے آ رہے ہیں، محدث خود نہیں، محدث کے صاحبزادے تشریف لا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میری کتابیں بھی نہیں تھیں، لیکن لوگوں کی مجلس قائم ہوئی، میں نے زبانی احادیث لکھوانی شروع کی، متن اور سند کے ساتھ 37,000 احادیث میں نے ان کو لکھوا دی۔ علم نفوس میں ہوتا تھا۔ تلک آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات بینات ہوتی تھی ان کے سینے میں جن کو اللہ علم عطا فرماتے تھے۔ آج تو یہ نقوش میں، کتابوں میں رہ گیا۔ اسی لیے جب انسان کا علم بڑھے تو اس میں تواضع بڑھنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنے نفس کو پامال نہیں کریں گے، ہمارے لیے خیر کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ خیر کے دروازے کھلنے کے لیے اپنے نفس کا پامال کرنا ضروری، مٹانا ضروری۔ جب نفس کو مٹائیں گے، اللہ رب العزت اس نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں۔ صحابہ کرام علم سیکھتے تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہے، صحابہ کرام علم سیکھتے تھے، پڑھتے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتاب لے کے بیٹھے اور نبی علیہ السلام پڑھا رہے ہیں۔ علم پڑھتے نہیں تھے، علم سیکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اہل اللہ کی محفل میں بیٹھ کر یہ علم نافع سیکھنا پڑتا ہے۔ نیت عمل کی ہو اور اخلاص ہو، ایک ایک بات بندے کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔